بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج کا سبق یہ مسجد سے متعلق ہے۔ گزشتہ کل جو سبق پڑھا تھا وضو سے متعلق تھا، طہارت سے متعلق تھا۔ جب انسان باوضو ہو جاتا ہے اور عبادت کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے تو عبادت کے لیے انسان کہاں جاتا ہے؟ مسجد جاتا ہے، اللہ پاک کے گھر جاتا ہے۔ تو یہ سبق آج کا یہ مسجد سے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں دنیا میں جتنی بھی قومیں آباد ہے تقریباً ہر قوم اپنے آپ کو کسی نہ کسی مذہب اور دھرم کی طرف ضرور منسوب کرتی ہے۔ دھرم سے مراد بھی مذہب ہے، اور اپنے مذہبی تہوار منانے اور رسومات ادا کرنے کے لیے ایک مرکز بھی ضروری سمجھتی ہے۔ یعنی ایک مرکز ہوتا ہے ہر مذہب والوں کا۔ مسلمانوں کا اپنا ایک مرکز ہے جیسے مسجد ہے، عیسائیوں کا کیا ہے بھائی گرجا ہے، اسی طریقے سے یہود کا اپنا مرکز ہے، ہندوؤں کا جو ہے کیا ہے بھائی مندر ہے، سکھوں کا گرودوارہ ہے۔ ہر مذہب والوں کی عبادت کا اپنا اپنا ایک مذہبی کیا ہوتا ہے مرکز ہوتا ہے جس میں وہ اپنی عبادت ادا کرتے ہیں۔ دوسری اقوام کی طرح مسلمان بھی ایک ایسا مرکز رکھتے ہیں جہاں وہ آ کر حق تعالیٰ کے سامنے سجدریز ہوتے ہیں اور اپنی عبدیت مانے بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو جس طرح دین و مذہب میں برتری حاصل ہے اسی طرح ان کا یہ مرکز بھی دوسرے مذہبی مراکز سے مختلف اور ممتاز ہے۔ مسلمانوں کے اس مرکز کو مسجد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مسجد۔ یعنی گویا کہ مسلمانوں کا مذہبی مرکز ہوتا ہے جہاں وہ عبادات ادا کرتے ہیں اس کو مسجد کہتے ہیں۔ مسجد کیا ہے؟ مسجد اللہ تعالیٰ کی قابل تعظیم نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اچھا، تو مسجد اللہ تعالیٰ کی قابل تعظیم نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ایمان و عمل کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے۔ تمام عبادات اور جیسے روایت میں بھی آتا ہے، آگے بھی روایت آئے گی نا، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، آگے روایت آئے گی بھی۔ تو سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب جگہ روئے زمین پر وہ مساجد ہے۔ اچھا، تمام عبادات اور ہر قسم کی خیر و بھلائی کا منبع ہے۔ منبع مانے سرچشمہ، مرکز، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور عنایتوں کے نزول کا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ مسجدوں سے تعلق اور لگاؤ بڑھا کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنے دامنوں کو بھرتے رہا کرے، اور ایک حصی مثال کے ذریعے سمجھاتے ہوئے فرمایا، حصی سمجھتے ہیں؟ حصی مراد وہ چیز جو محسوس کی جا سکے اس کو حصی کہتے ہیں، جس کو انسان اپنے حواس کے ذریعے محسوس کر سکے۔ اور ایک حصی مثال کے ذریعے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ جب جنت کے باغوں سے تمہارا گزر ہو تو ان سے میوہ خوری کر لیا کرو۔ میوہ خوری مطلب پھل کھانا، پھل توڑ کر کھانا۔ تو جنت کے باغوں سے تمہارا گزر ہو تو میوہ خوری کر لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے باغوں اور ان میں میوہ خوری کا مطلب پوچھا گیا، اللہ کے رسول جنت کے باغ یعنی کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جب جنت کے باغوں سے گزرے تو وہاں سے میوے توڑ کر کھایا کرو۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول جنت کے باغ سے کیا مراد ہے، میوہ خوری سے کیا مراد ہے، مطلب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد یہ جنت کے باغ ہے، مساجد جنت کے باغ ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وہاں کی میوہ خوری ہے۔ وہ معلوم ہوا جو اللہ پاک کے گھروں میں مساجد میں آ کر اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور یہ ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایسا ہے کہ یہ شخص جنت کے باغ میں داخل ہوا اور وہاں سے پھل توڑ کر اس نے کیا کیے؟ کھائے۔ وہاں کی میوہ خوری، یعنی وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس اور یکتائی اور کبریائی۔ یکتائی سمجھتے ہیں نا، اللہ کو ایک سمجھنا، اور کبریائی اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہے۔ اسلام احاطہ مسجد میں ہر ایسے قول و فعل سے منع کرتا ہے جو مسجد کے احترام کے منافی ہو یا عبادت کے عنصر سے بالکل خالی ہو۔ تو مسجد دیکھیں اللہ پاک کا گھر ہے، اس میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو مسجد کے احترام اور تقدس کے خلاف ہے، یا اس میں کوئی عبادت کی جہت بھی نہیں ہے،
مثال کے طور پر جیسے آپ سمجھ لیں مسجد میں شور شرابہ کرنا یہ بے ادبی ہے، مسجد میں گندگی پھیلانا یہ بے ادبی ہے، قبلے کی طرف پیر سیدھے کرنا یہ بے ادبی ہے، مسجد میں لڑائی جھگڑا کرنا، مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا، ہر ایسے کام جو مسجد کے تقدس کے خلاف ہے تو وہ منع ہے۔ یا جو عبادت کے عنصر سے خالی ہے، ایسے ہی گپ شپ کھانا پینا یہ مجلسیں یہ بھی منافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے تصور کو نمازوں یا چند مخصوص عبادات پر منحصر نہیں چھوڑا، بلکہ اسے دین کے تمام شعبوں اور احیاء کا مرکز ٹھہرایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد میں بس 5 وقت نماز ادا کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں، بلکہ کیا ہے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی اصحاب صفہ کے لیے درسگاہ بھی تھی، دینی مسائل پوچھنے والوں کے لیے دارالفتہ بھی تھی، باہمی تنازعات کے فیصلوں کے لیے دارالقضا بھی تھی، عسکری تشکیل کے لیے چھاونی بھی تھی، اشاعت دین اور دعوت و تبلیغ کے لیے ایک عظیم مرکز بھی تھا، اور اصلاح و تزکیہ کے لیے خانقاہ کی حیثیت بھی رکھتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ساری جہتیں ایک مسجد میں ہونی چاہیے کہ مسجد صرف برائے عبادت نہ ہو، مسجد میں عبادت بھی ہو، اولین مقصد تو یہ ہے نمازیں بھی ادا ہو۔ لیکن دیکھیں جیسے حضور علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی جہاں پر وہ نمازوں کے لیے عبادت گاہ تھی مسجد تھی، اسی طریقے سے آپ کے سامنے اصحاب صفہ کے لیے درسگاہ مدرسہ بھی تھا، تو مسجد دین سیکھنے سکھانے والوں کے لیے مدرسے کی حیثیت بھی رکھتا ہو، اور اسی طریقے سے مسجد کیا ہو دینی مسائل پوچھنے والوں کے لیے کیا ہو دارالفتہ بھی ہو، لوگوں کے اپنے گھریلو مسائل معاملات طلاق نکاح دوسرے کاروبار تھے اس کے لیے دارالقضا بھی ہو، آپس کے لڑائی کے فیصلوں کے لیے دارالقضا بھی ہو، اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کا مرکز بھی ہو، اسی طریقے سے تزکیہ تصوف و سلوک کے لیے کیا ہو خانقاہ کی حیثیت بھی رکھتا ہوں۔ یہ ساری جہتیں ایک مسجد میں ہونی چاہیے، سارے کے سارے دین کے شعبے ہیں۔ تو یہ مسجد کا کچھ مختصر تعارف جو ہے یہ آپ حضرات کے سامنے آیا ہے۔ آگے روایت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ۔ مشکات شریف کی روایت ہے۔ ترجمہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ مسجد بنائی اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ دیکھیں تشریح میں فرماتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر اتنا اہم اور فائدے کا سودا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے لامحدود وسعتوں والی جنت میں اسے ایک عظیم محل عطا فرماتا ہے۔ یعنی جب انسان اللہ پاک کا گھر بناتا ہے یا چاہے اس میں حصہ لیتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ پاک جنت میں عظیم الشان محل، اب محل کتنا بڑا ہے وسیع ہے وہ لامحدود، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ جنت کی عام نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کا ہم دنیا میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت کی نعمتیں تو انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو کیا ہے جنت کی ہر نعمت انسان کی دید و شنید اور احساس و ادراک سے بالاتر ہے۔ نہ ہم نے دیکھی ہے وہی جنت کی نعمت کیسے ہوگی، نہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کا احساس و ادراک کر سکتے ہیں، وہ تو وہاں جا کر معلوم ہوگا۔ اللہ پاک سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے تو وہ تو وہاں پر معلوم ہوگا، جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ تو اللہ پاک ایسے عظیم الشان جنت میں اتنا عظیم الشان محل کس کو عطا کریں گے؟ جو اللہ پاک کا گھر بناتا ہے یا بنانے میں اتنا حصہ ڈالتا ہے۔ اچھا، مسجد کی تعمیر سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ اس کے بنانے والے کو جو خاص گھر عطا فرمائے گا اس کی شان و عظمت ہی کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسجد کے بانی کہلانے کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ حضرات، اللہ تعالیٰ کے ہاں مسجد کے بانی کہلانے کے لیے سرمایہ کی کثرت اور فراوانی قطعاً شرط نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، بلکہ ہزاروں لاکھوں خرچ کرنے والوں کے ساتھ اخلاص نیت سے چند روپے خرچ کرنے والا بھی اس انعام کا مستحق بن سکتا ہے۔ ہم یہ کہیں گے بھئی کسی کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، یا کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ زمین خریدے پورا اور مسجد بنائے اول سے آخر تک کروڑوں روپے خرچ کرے، تب وہ اس ثواب کا مستحق ہوگا، وہ تو ہوگا، لیکن یہ ثواب انسان اخلاص نیت کے ساتھ چند روپے خرچ کر کے بھی حاصل کر سکتا ہے، بشرطے کہ اللہ کی رضا اور اخلاص ہو دل میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسجد کی کسی بھی تعمیر میں انسان حصہ لے لے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی بھی مسجد کا کوئی بھی کام چل رہا ہے، 100 روپے آپ نے اس میں دے دیے لیکن اللہ کی رضا کے لیے دیے، دکھلاوے کے لیے نہ نمود و نمائش، تو اللہ پاک اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے۔ تو
تو فرمایا کہ بانی کہلانے کے لیے سرمایے کی کثرت اور فراوانی شرط نہیں ہے، بلکہ ہزاروں لاکھوں خرچ کرنے والوں کے ساتھ اخلاص نیت سے چند روپے خرچ کرنے والا شخص بھی اس انعام کا مستحق بن سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے محدود وسائل سے مسجد کی تعمیر میں ایک گھونسلے کی مقدار بھی حصہ لے۔ اب گھونسلے کی مقدار یہ کنایہ ہے کس سے؟ کنایہ ہے قلت سے، یا معمولی یعنی محدود تھوڑا سا حصہ۔ پرندے کا گھونسلہ کتنا اتنا سا ہوتا ہے، تو کسی نے تھوڑا سا حصہ ڈال دیا تو وہ بھی اس فضیلت میں کیا ہے؟ شامل ہے، اور اس کے یہ عمل اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے روایت ہے، حدیث وہ سنیں، اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ پاک کے نزدیک روئے زمین پر یعنی شہروں میں زمین پر اللہ پاک کے ہاں پسندیدہ جگہ ہے وہ مساجد ہے۔ وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور شہروں میں جگہوں پر زمین پر ناپسندیدہ جگہ اللہ پاک کے ہاں وہ بازار ہے۔ وہ کیا ہے؟ بازار۔ تو پسندیدہ جگہ ہے روئے زمین پر اللہ پاک کے ہاں وہ مساجد ہے، ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ کیوں پسندیدہ جگہ مساجد ہے؟ کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں اللہ پاک کی عبادت ہوتی ہے، نماز، تلاوت، تسبیحات، ذکر اذکار، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، نیکی کی تعلیم، اور جتنے اعمال ہیں عبادات وہ سب مسجد میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک کو مسجد پسند ہے روئے زمین پر۔ بازار کیوں ناپسندیدہ جگہیں ہیں؟ اس لیے کہ عام طور پر اب ضرورت کے تحت بازار جایا جا سکتا ہے، اس کی نفی نہیں ہے کہ انسان بازار جائے نہیں، جانا گناہ ہے، لیکن ناپسندیدہ کیوں ہے؟ کہ عام طور پر زیادہ تر انسان کیا ہے، جھوٹ بازار میں بولا جاتا ہے، خیانت بازار میں ہوتی ہے، دھوکہ بازاروں میں دیا جاتا ہے، دوسروں کا حق بازاروں میں مارا جاتا ہے۔ تو زیادہ تر جو برے اعمال حق تلفیہ ہیں وہ بازاروں میں ہوتی ہے، اس لیے اللہ پاک کے ہاں ناپسندیدہ جگہ ہے وہ بازار ہے۔ تو بس خلاصہ کیا نکلا کہ مسجد یہ اللہ پاک کا گھر ہے، اور مسجد جو ہے اس کو انسان عبادت سے آباد کرے، اس میں انسان عبادت کرے، ثواب والے کام، ایسا کوئی عمل نہ کرے جو مسجد کے تقدس اور احترام کے کیا ہو، منافی ہو، خلاف ہو۔ اسی طریقے سے انسان مسجد کو صرف عبادت تک محدود نہ رکھے، بلکہ نمازوں کے ساتھ ساتھ ذکر اذکار، تسبیح، تلاوت کے ساتھ مسجد ایک مدرسے کی حیثیت بھی ہو، خانقاہ کی حیثیت بھی ہو، دعوت و تبلیغ کا مرکز بھی ہو، لوگوں کے لیے دارالفتہ اور دارالقضاء کی حیثیت بھی ہو۔ یہ ساری جہتیں بھی مسجد میں موجود ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا